الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ شریف کے لیے لائق و ذمہ ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انجینا درو سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. انشاءاللہ ساتویں بارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جب مکہ کی سرزمین تنگ کی جانے لگی، آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ مشرکین ستانے لگے، تکلیف دینے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ہجرت کرنے کی اجازت دی. جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی، یعنی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گئے. یہ صحابہ کہاں گئے؟ حبشہ کی جانب. حبشہ ایک عیسائی مملکت تھی، ایک عیسائی بادشاہ کے ماتحت وہ سرزمین تھی. یہ صحابہ جن کی تعداد تقریباً 70 سے زائد تھی، جن میں صحابہ اور صحابیات دونوں تھے، یہ وہاں پہنچے تھے اور وہاں پر دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا لگا. لیکن مشرکین جو دشمن تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین کا ایک وقت کچھ لوگوں کی ایک جماعت پہنچی حبشہ، نجاشی بادشاہ کے پاس، اور اس سے کہنے لگے کہ یہ بڑے بے دین لوگ ہیں، یہ بددین لوگ ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی غلط باتیں کہتے ہیں. یعنی نجاشی جو بادشاہ تھا اس کو بھڑکانے لگے. اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلاؤ. ان کو کیا کرو؟ صحابہ کو جو یہاں موجود ہیں اس علاقے میں ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا دربار میں. تو اس بات کے لیے اس بادشاہ نے کہا کہ تم کیا پیش کرتے ہو؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ کس دین کو مانتے ہو؟ اپنے دین، اپنے نبی یا جس کتاب کی تم دعوے داری کر رہے ہو اس کی دعوت دیتے ہو لوگوں کو، اس میں سے کچھ سناؤ. تو ایک صحابی جن کا نام جعفر رضی اللہ عنہ تھا، وہ آگے بڑھے. صحابہ نے ان کو آگے بڑھایا اور انہوں نے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھی. اور اس نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، کیونکہ عیسائی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو یہ بتاؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی اور پڑھتے چلے گئے. جو باتیں، کیونکہ وہ بھی عربی سمجھنے والا بادشاہ تھا، تو جو باتیں حضرت جعفر کتاب اللہ کی آیتوں سے پڑھتے جاتے ادھر اس بادشاہ اور بادشاہ کے دربار میں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ نے اسی چیز کو 7ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا. کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب یہ سنتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو نازل کی گئی ہے اِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف، رسول اللہ کی طرف. آپ اس بات کو سمجھیں، آج ہمارے دلوں کے اوپر قرآن مجید کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم سے لابلد ہیں. ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہم سمّ بکم عمیٌ کی کیفیت میں قرآن سن رہے بس، یا پڑھ بھی رہے ہیں تو کیفیت وہی ہے. نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے نہ سننے والے کو معلوم ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. اگر انسان اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے
اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں تو یقین جانیے نماز ہی کے اندر انسان کی کیفیات تبدیل ہونے لگی، کیفیات بدلنے لگی، معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی وجہ سے دل لرزہ ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ کیفیت ہے۔ تو کہا کہ جب ان کے سامنے رسول کے اوپر نازل کرتا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سنتے ہیں اس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ ترا اعینہم، آپ دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، آپ دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، یہ آنسو بہا گئے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک کافر بادشاہ ہے، ایک عیسائی بادشاہ ہے، اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور وہ سن سن کے رونے لگتا ہے۔ وہ یہ اکیلا نہیں، دربار کے تمام لوگ رونے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مما عرفوا من الحق، اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اس کتاب کی تلاوت جو کی جا رہی تھی اس کو سن کر حق کو پہچان لیا، حق بات کو سمجھ لیا۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، دستانوں میں لپٹا ہوا ہے، باادب انداز سے رکھا ہوا ہے، ہم بچیوں کو دہیج میں دیتے ہیں، ہم بچیوں کو باغات میں اس کے نیچے سے نکالتے ہیں، ہم نے اس کو قسم کھانے کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کو تعویذ بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم نے مختلف دیگر کاموں کے لیے قرآن کا استعمال کیا ہے، لیکن نہ پڑھنے کے لیے کیا، نہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا، نہ اس پہ عمل ہم کرتے۔ اگر یہ تین چیز ہم کر لیں، اس کی تلاوت، اس کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل، یقین جانیے دنیا و آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف ہم نے اس کو اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت اور تقدس کے لیے رکھ دیا، دستانوں میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے کتاب نہیں آئی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت سدھار سکیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ جس نے حق کو پہچان لیا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس کا نام کیا ہے؟ نجاشی لقب ہے۔ نجاشی کیا ہے؟ لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اسحمہ نجاشی، اسحمہ نام ہے، اسحمہ نجاشی۔ کہتے ہیں کہ یقولون، وہ دربار کے لوگ کہہ گئے، بادشاہ بھی کہہ گئے اور دربار کے دوسرے لوگ بھی کہہ گئے، مشرکین کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، مکہ سے آئے ہوئے مشرکین بیٹھے ہوئے، کہا یقولون ربنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم کو گواہی دینے والوں میں تو لکھ لے، یعنی شہادتین پڑھنے والوں میں تو لکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اب اس کے بعد اس بادشاہ نے کیا کیا؟ مشرکین کے جو وقت آیا تھا تحفے تحائف مال و دولت دے کر اس سب کو واپس کر دیا، ان کو بھگا دیا وہاں، واپس جاؤ، اور کہا مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، جب تک چاہو اس زمین پہ رہ سکتے ہو، اپنے طور پہ اپنی عبادتوں کو تم انجام دے سکتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور بعد میں یہ اسحمہ نجاشی ایمان لے آیا، ایمان میں داخل ہو گیا، جیسے کہ یہاں اللہ نے بیان بھی کیا، اس کے ایمان کی گواہی دی، ایمان میں داخل ہوا، اور جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ میں، اور یہ کہاں پہ ہے؟ نجاش کے علاقے میں، وہاں پہ اس کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ مدینہ میں صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز غائبانہ کسی شخص کی پڑھائی ہے تو نجاشی نے پڑھائی، اکیلے جس شخص کی رسول اللہ نے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی وہ نجاشی ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کسی ایسے شخص کی جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کی جنازے کی نماز پڑھی نہ گئی ہو، وہاں نہیں پڑھی گئی نا، اس لیے نبی نے یہاں پڑھی۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ ایسا شخص تھا جس سے اسلام کو مدد ملی، اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا، اس نے مسلمانوں کو جگہ دی۔ جس وقت پوری زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس نے اپنی زمین، اپنے علاقے کے دروازے کھول دیے کہ ویلکم، آ جاؤ یہاں پہ، یہاں عبادت کرو، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ مسلمانوں کی مدد کی، تعاون کیا، اور بعد میں وہ ایمان لایا، اس لیے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔
تو کوئی علمی کام اس نے کیا، دین کے لیے بڑا کام کیا، اس کی بھی جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی جا سکتی، آگے کی نہیں پڑھی جائے گی، آگے کی نہیں پڑھی جائے گی. آگے وہاں انتقال ہوئے ہم یہاں جنازے کی نماز پڑھنا چالو کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں کئی لوگوں کا انتقال باہر ہوا ہے، نبی نے سب کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جیسے یہاں پہ مسجد والدین میں ایک دفعہ پڑھی گئی غائبانہ کی جنازے کی نماز، ایک شخص آتے ہیں، مطلب وہ پہلے نان مسلم ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی والدہ کو بھی دعوت دی، والدہ کو دعوت دی، والدہ تک بھوپال سائڈ سے گئی گئی، تو والدہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ان کے سامنے، والدہ نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، کسی کو بتایا نہیں. اب اس کا انتقال ہو گیا، اس خاتون کا انتقال ہو گیا. اب یہ جب تک ناگپور سے وہاں پہنچتے گھر والوں نے غیر مسلم طور طریقے کے حساب سے ان کا جو آخری معاملہ ہوتا ہے کر دیا، انتم سنسکار وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کر دیا. ابھی آئے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، چونکہ انہوں نے گواہی دی کہ والدہ نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، اب ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، تو یہاں پہ ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی گئی. اس طریقے کا اگر کوئی واقعہ ہے تو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، ہر کسی کی نہیں پڑھی جائے گی. کوئی بھی آگے کہے وہاں جنازے کی نماز ان کی ہو گئی، ہم نہیں پڑھ پائے، آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ ان کے رشتے دار ہیں، آپ پڑھ لیجیے اکیلے، لیکن اجتماعی طور پر مسجد میں پھر سے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. اس کے بعد کہاں کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی بات بیان کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. دیکھیں حلال اور حرام یہ دو چیزیں، ایسے تو تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں، لیکن حلال اور حرام یہ نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین ہی حلال اور حرام کے معاملات کو انجام دے. جس کو حلال کہہ دیا اللہ نے وہ حلال، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام. اگر کسی چیز کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا ہے، نہیں کھاتا ہے تو نہ کھائے، لیکن یہ نہ کہے کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اگر یہ کہے گا تو بڑا گناہ ہے. تو کسی بھی چیز کسی بھی عمل کے اوپر حرمت کا حکم لگانے سے پہلے ہزاروں مرتبہ بندے نے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. حلال و حرام کا حکم جلدی کسی پہ نہیں لگانا چاہیے، اہل علم بھی نہیں لگاتے. بہت سے آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، وہ کبھی کسی بھی مسئلے میں جلد سے جلد حلال حرام کی بات نہیں کرتے، وہ تحقیق میں رہتے اس میں. جب تک اس مسئلے کی وضاحت مکمل طریقے سے نہ آ جائے، جب تک اس پہ حکم نہیں لگا. تو کہا کہ اے ایمان والو لا تحرموا، تم حرام مت کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کو حرام مت کرو. اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال مت کرو، اور جس کو حلال کیا اس کو حرام مت کرو. دونوں تمہارے لیے جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، خود بذات خود کرتا ہے، یا اس کے کسی عالم نے کہہ دیا کہ ہاں یہ حلال نہیں ہے، بنا تحقیق کے اس نے اس کو مان لیا، تو یہ دونوں کیفیت میں وہ اس بندے کی عبادت کر رہا ہے. ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا کہ اگر تم اپنے علماء کی اس حلال و حرام کرنا چیزوں کو بنا تحقیق کے مان لیتے ہو، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہو. جیسے ایک صحابی آئے، یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک صحابی آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ہم انہی میں سے آئے، یہودیوں میں سے آئے، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی وہ اپنے علماء کی عبادت کرتے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو عبادت کرتے ہوئے. اللہ نے کہا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو رب بناتے. اللہ نے جب یہ بات کہی تو صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی ان کو رب نہیں بنایا، کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی رکوع نہیں کیا، کبھی ان سے دعائیں نہیں مانگی، عالموں کے ساتھ ہم نے ایسا کام نہیں کیا. اللہ نے کیوں کہا ایسا؟ لیکن کتنی تحقیق ہوئی تھی صحابہ کی، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو کہا ایسا کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اے میرے صحابی یہ بتاؤ، اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور وہ اہل کتاب کے عالم اس کو حرام کہہ دیتے تو تم مان لیتے؟ تو ہاں ایسا
ایسا تو ہوتا ہم مان لیتے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور ہمارے علماء اس کو حرام کر دیتے تب ہم اس کو مان لیتے. دوسرا سوال نبی نے کیا, اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور وہ حلال کر دے تب بھی ہم مان لیتے تھے. جب بھی ہم مان لیتے تھے, یعنی حلال کیا اور عالم حرام کر دے تب بھی مان لیتے تھے, اللہ نے حرام کیا اور عالم اس کو حلال کر دے تب بھی مان لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کا. اگر تم کسی کو اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال کرتا ہوا دیکھو تو تم اس کو مان رہے ہو کہ گویا تم اس کو رب مان رہے ہو, اس کو رب مان رہے ہو. تو کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اسی چیز پر اللہ نے بیان کیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو تم حلال کر دو. تو کسی حرام کرنا چیز کو حلال کرنا یا کسی حلال کرنا چیز کو حرام کرنا جائز نہیں ہے. ولا تعتدوا, حد سے تجاوز مت کرو, حد سے تجاوز مت کرو. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی بھی چیز کو حلال, کسی بھی کھانے کو حلال اور کسی بھی کھانے کو حرام بول دیتے. ہاں یہ کھانا حرام, یہ کھانا نہیں چلتا, وہ کھانا نہیں چلتا. جو چیز واقعتاً بدعت ہے یا واقعتاً جو منع ہے مت کھائیے, معلوم پڑتا ہے. لیکن سختی اس انداز کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے بن جائیں, حد سے تجاوز کرنے والے بن جائیں. ہر سنی سنائی بات کو حلال اور حرام سے جوڑ دیتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نہیں پسند کرتا تو ایسا کام کرو. اس لیے انسان کو اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کان لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ رب العالمین نے قسم کے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے. قسم کھانا, پہلے تو قسم کھانا نہیں چاہیے. اب قسم کھانی ہی پڑ جائے کسی مسئلے میں تو صرف اللہ کی قسم کھانی جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کی قسم, یعنی کسی مخلوق میں کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اور اللہ کے علاوہ سب باقی کیا ہے؟ باقی سب مخلوق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے تو بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن, نون والقلم, قلم کی قسم, والضحیٰ, چاش کے وقت کی قسم, والعادیات ضبحا, جنگوں میں دوڑنے والے, جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, اور کئی چیزوں کی, والشمس وضحاہا, سورج کی قسم, والقمر, چاند کی قسم, والتین, تین کی قسم, والزیتون, زیتون کی قسم. کتنی چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی. تو اللہ خالق ہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ خالق ہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. ہم کیا ہے؟ مخلوق ہے. ہم تابع ہیں کس کے؟ اللہ اس کے رسول کے. اور رسول اللہ نے منع کر دیا کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے. اگر کسی دوسرے کی قسم, باپ کی قسم, ماں کی قسم, تیری قسم, میری قسم, ہاں یہ سب چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ جائز عمل نہیں ہے, اس شرک تک آپ کو لے جائے گا. دوسری چیز, اللہ کی قسم بھی ایسے ہی نہیں کھا لینا چاہیے کبھی کبھی. بولے اللہ کی قسم کھا سکتے تو کبھی بھی چالو کر دے, ہر مسئلے میں اللہ کی قسم. کسی اہم مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اگر قسم کھانا ہی پڑے, آپ کو یقین ہے کہ قسم کھانے سے آگے والا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو آپ قسم کھا سکتے, آپ قسم کھا سکتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ملتا ہے کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو قسم کے ساتھ بیان کیا. والذی نفس محمد بیدہ, قسم کے الفاظ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. محمد کی جان ہے کس کی؟ اللہ کی قسم. ہاں واللہ, اللہ کی قسم, تاللہ, اللہ کی قسم. یہ سب قسم کے الفاظ ہیں جو عربی میں بولے جاتے ہیں. تو یہ قسم کھا کر رسول اللہ نے کئی دفعہ کئی مسائل کو بیان کیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو قسم کھائی جا سکتی ہے صرف اللہ رب العالمین کی, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. اب قسم کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ رب العالمین یوں ہی بات میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی.
تو ان کو ان کی بات پہ اللہ پکڑ نہیں لیتا ہے. اگر کوئی کسی کی عادت بن گئی قسم سے اللہ کی قسم ایسا نہیں, اللہ کی قسم, تو یہ عادت اگر کسی کی ہے پہلے تو اس کو چھوڑنا چاہیے, اچھی عادت نہیں ہے, یہ اچھی عادت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی ایسی عادت بن گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا, کیونکہ اللہ اس کی کیفیت اور نیت کیا ہے جانتا ہے, اس کی کیفیت کو جانتا ہے. لیکن بما عقدتم الایمان, وہ قسمیں جو تم جانتے بوجھتے ہوئے کھاتے ہو, فل یقین کے ساتھ کھاتے ہو, اگر وہ قسم کو تم توڑتے ہو یا اس کے خلاف کرتے ہو تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. بما عقدتم الایمان, جو قسم تم عقد کے ساتھ کھاتے ہو. فکفارتہ, اگر اس کو مکمل نہ کر پاؤ, اگر اس قسم کو مکمل نہ کر پاؤ تو کیا کرنا ہے, کفارہ دینا پڑے گا. فکفارتہ اطعام, کہتے ہیں کھانا کھلانا کفارہ ہے. کتنے لوگوں کو, 10 مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کفارے کی پہلی شکل کیا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون, کون سا کھانا, جو تم کھاتے ہو, جو تم کھاتے ہو درمیانی, یعنی بہت زیادہ 5 اسٹار کا کھانا نہیں اور بہت زیادہ نچلے درجے کا کھانا بھی نہیں, درمیانی. اوسط ما تطعمون, جو تم کھاتے ہو درمیانی کھانا کھاتے ہو تم, وہی کھانا ان 10 لوگوں کو کھلانا, مسکین کو کھلانا ہے. وَأَهْلِيكُمْ اور کسوتہم, یا 10 لوگوں کو کپڑا پہنوانا ہے. کپڑا پہنانا, کپڑا تو یا 10 لوگ, دونوں میں سے ایک کام کرتا. یا تیسرا ایک اور کام, تحریر رقبہ, یا غلام آزاد کرو, یا غلام آزاد کرو. یعنی تینوں میں سے کوئی ایک کام انسان کر دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا, کفارہ ادا ہو جائے گا. فمن لم یجد, اگر یہ تینوں میں سے کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے, نہ کپڑا پہنا سکتا ہے, نہ غلام آزاد کرا سکتا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, مالی استطاعت نہیں ہے, تو کہا کہ فمن لم یجد, جو ان میں سے کچھ نہ کر سکے, فصیام 3 ایام, تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑنے کی وجہ سے, قسم مکمل نہ کرنے کی وجہ سے 3 دن کے روزے رکھے. کتنے دن کے, 3 دن کے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, جو قسم تم نے کھائی ہے یہ اس کا کفارہ, یہ اس کا کفارہ. کتنا آسان ہے, اگر اتنا ہی بول کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا 10 لوگوں کو, کپڑا پہنانا ہی پڑے گا 10 لوگوں کو, یا ایک غلام آزاد کروانا ہی پڑے گا, کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. حالانکہ جن کو کھلا سکتے, جو کپڑا پہنا سکتے, ان کو وہی کام کرنا چاہیے. اگر یہ تینوں میں سے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے تو اور آسان اللہ نے کر دیا, ٹھیک ہے 3 دن کے روزے رکھ لو, 3 دن کے روزے رکھ لو. اب 3 دن کے روزے اگر بندے نے رکھ لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے جو قسم کھائی تھی اس کو مکمل نہیں کر پایا, یا میں نے قسم توڑ دی, تو اب مجھے کیا کرنا ہے, 3 دن کے روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. وہ کفارہ اللہ اس کا قبول کر لے, اب اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس کے بعد کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, لوگوں اپنی قسموں کی حفاظت کرو. معلوم پڑا قسم کھائے تو اس کو مکمل بھی کرے, اس کو مذاق نہ بنائے, اس کو مذاق نہ بنائے. اس کے بعد كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے, پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. معلوم پڑا قرآن مجید کی تفسیر ہمارے لیے اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے. ہاں, یہ اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے, کیونکہ قرآن تو ہے, تلاوت تو کر گئے, تفسیر معلوم نہیں, سمجھ نہیں گئے. جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے, اور عمل کریں گے تو کیا کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تم نے اس کی سمجھ مجھے دی ہے. بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بیان کی, دیکھیں ایک چیز یہ کہی حضرت, یہ سورہ مائدہ ہے نا, 7ویں پارے کے اندر جو ابتدا ہوئی سورہ مائدہ ہے. مائدہ کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں مائدہ, پتہ ہے کسے, دسترخوان, جو کھانے کے لیے دستر بچھاتے ہیں اس کو مائدہ کہتے ہیں. اس سورت کو سورہ مائدہ کیوں کہا جاتا ہے, دیکھیں اللہ نے بیان کیا, اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. کیا کہا,
اس لیے نبیوں کے جو ساتھی لوگ تھے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ بہت اچھے ہیں. ہمارے صحابہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کے صحابہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا حضرت آدم سے تو انبیاء کو نکالا. انبیاء سب سے اچھے دل والے، سب سے بہترین قلوب والے لوگ کون؟ انبیاء. انبیاء کے بعد سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو چنا گیا جو لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے دل والے تھے. لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین قلوب والے کوئی ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اب اس کے بعد اگر ہم جیسے کالے دل والے لوگ، ہماری کالی زبان، کالا دل، کالے اعمال، اس کے بعد ہم صحابہ پہ انگلی اٹھائے تو ایسے یہ جیسے آسمان میں چاند کی طرف ستاروں کی طرف دیکھ کے تھوکے اور وہ تھوک آ کے ہمارے منہ پہ لگ جائے. ہاں، تو صحابہ کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو کہاں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری، جن کو حواری کہا جاتا ہے، کہا اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، کس سے کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك. اللہ اکبر. اللہ کے سلسلے میں یہ جملہ دیکھے کہ کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ. یعنی ایسا جملہ کبھی آپ نے صحابہ کی زبانوں سے سنا؟ نبی کے صحابہ کے زبانوں سے ایسا جملہ سنا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر یا حضرت عیسیٰ کے فالوور سے بہت سے نافرمان قسم کے لوگ بھی تھے. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. جب اللہ نے کہا ان سے جہاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا اپنے ساتھیوں سے کہو ان سے لڑے. موسیٰ آپ جاؤ لڑنے کے لیے، آپ کے رب کو بولو وہ جائے گا لڑنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے بس. کبھی صحابہ نے ایسا کہا؟ رسول اللہ نے کہا کہ احد کے موقع پہ کہا ہم کو مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے. ایک دفعہ پوچھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے صلاح دی، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی. حضرت عمر کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ کھڑے ہوئے مہاجرین میں سے، رسول اللہ نے ان کو دعائیں دی. بار بار نبی پوچھ گئے. انصاری صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے نبی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا ہاں آپ نے صحیح سمجھا، میں آپ ہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس جنگ کے اندر ان مسلمانوں کی تعداد میں آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کی رائے کی اہمیت ہے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی شاید آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم آپ کا تعاون، آپ کی مدد، آپ کی نصرت صرف مدینہ میں رہ کے کریں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے جس زمین پہ آپ ہم کو لے کے چلیں گے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے بہت دعائیں دی حضرت سعد بن معاذ، بہت دعائیں دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد کے میدان کے لیے. تو یہاں دیکھیں بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور لڑے. یہاں حواری کہہ گئے کہ آپ کا رب دسترخوان نازل کرنے پہ طاقت رکھتا ہے کیا؟ هل يستطيع ربك، کیا آپ کا رب اس سے طاقت رکھتا ہے کہ ينزل علينا مائدة من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ ہمارے یہاں حاتم طائی کی کہانیوں میں بچوں نے ایک چیز دیکھی ہے. حاتم طائی کی کہانی آتی تھی نا پہلے، اس میں دسترخوان نازل ہوتا تھا. کہاں پہ ہوتا تھا؟ قبرستان میں نازل ہوتا تھا. اور اٹھ کے کون کھا گئے؟ قبر سے نکل کے لوگ کھا گئے وہ دسترخوان. سوچے ٹی وی کے اندر کتنی بدعقیدگی لوگوں کو سکھائی جاتی ہے. دسترخوان نازل ہوا قرآن میں ہے نا، اب کو یہاں پڑھ لے گا دسترخوان نازل ہوا. بچپن میں دیکھا تھا میں نے وہ حاتم طائی کی سیریل میں آیا تھا. کہاں پہ نکلا؟ قبرستان میں آیا تھا. کس نے کھایا تھا؟ قبر سے اٹھ کر لوگوں نے کھایا تھا. اس کا مطلب ہے قبر والے سنتے بھی ہوں گے، ان سے دعا مانگنا چاہیے. ان کو چڑھاوا کھائیں گے، وہی ہو گیا نا. کہاں لے جاتے ہیں آپ سوچے. تو ایک اچھی چیز اسٹارٹنگ میں ڈال دو، اس کے بعد وہ عقیدہ بگاڑ دو. وہ کہتے ہیں نا اوپر اور نیچے اچھے پھل فروٹ رکھ دو، بیچ میں کچرا ڈال دو، بیچ میں کچرا ڈال دو.
اب خریدنے والا لے کے جائے گا, گھر جا کے دیکھے گا کون واپس لا کے لے گا, میکسیمم تو واپس لا کے دیتے نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہے. تو یہ اوپر اور نیچے کی اچھی چیز دیکھ کر انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اَيُنَزِّلَ عَلَيْنَا, کہ ہمارے لیے نازل کرے مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے کھانے کا. دیکھیں اس کا مطلب ہے زندہ لوگوں نے مطالبہ کیا. کس نے؟ زندہ لوگوں نے مطالبہ کیا. کس سے مطالبہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں مطالبہ کر رہے, کہ اللہ سے مطالبہ کر رہے, اللہ سے. اچھا دیکھیے اس کی بات, قالت تقول اللہ, حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو. کیا فضول کی بات کرا کیا, اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. یعنی مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ تو جو اللہ کہے اس میں خوش ہوتا ہے. یہ تھوڑا مائک کا پرابلم ہے, کبھی آواز بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتا ہے. ہاں میں نہیں آپ بولیں گے حافظ صاحب کیا کبھی بھی چیخ دے گا, ایسا نہیں ہے, یہ مائک کا تھوڑا سا پرابلم ہے. کہا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. اے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں, اللہ جو نازل کرے گا اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں. وتطمئن قلوبنا ونعلم, اور ہم جان لیں قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين, اور ہم جان لیں یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, اللہ کی عبادت کرو, یہ سچ ہے اور ہم گواہی دینے والے میں شامل ہو جائیں. یعنی اگر دسترخوان نازل ہوگا تو ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے, ہم آپ کی بات مان لیں گے, آپ کی بات مان لیں گے, ہم آپ کی باتوں کو قبول کر لیں گے. اب دیکھیں جن کو دعوت دی جا گئی انہوں نے یہ مطالبہ کیا, ہاں قال عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی. نبی اس بات کے حریص ہوتے, اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے انگلی سے کیے تھے نا, کیے تھے, اوتھینٹک بات. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, مشرکین نے دیکھا, ایک پہاڑ کے اس طرف ایک پہاڑ کے اس طرف. تو مشرکین نے مطالبہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھانا ہے تو یہ دکھاؤ, چاند کے 2 ٹکڑے دکھاؤ. ہاں ادھر قوم صالح کے لوگوں نے مطالبہ کیا, اونٹ نکال کے دکھاؤ. یہ سب مطالبات لوگوں نے کیے. لیکن ایک اصول ہے معلوم آپ کو, مطالبہ جب لوگ کرتے ہیں اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. یہ اصول ہے, یہ آیت میں بتایا گیا. سنیں, قال عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا, اے ہمارے رب, اے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا, تاکہ ہم اس دن کو جس دن یہ دسترخوان نازل ہو عید کا دن بنا لیں. لأولنا وآخرنا, پہلے اور آخر لوگوں کے لیے اس کو عید کا دن متعین کیا جائے. وآیۃ من, اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو, عبرت ہو, نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین, اور ہم کو رزق دے, تو بہترین رزق دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی. اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا, کہا قال اللہ, اللہ نے کہا انی منزلها علیکم, اے عیسیٰ ہم آپ کے اوپر دسترخوان نازل کر دیں گے, ہم آپ کے اوپر دسترخوان نازل کر دیں گے. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب اللہ اعذبه احدا من العالمین. یہ سخت بات اللہ نے کہی نا, سنیں, کہا کہ اگر اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہم دسترخوان تو نازل کر دیں گے, ہم نازل کر دیں گے, اچھے اچھے پکوان سے لدا ہوا دسترخوان ان کے لیے نازل کر دیں گے. لیکن اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے, وَعَذِّبُهُ, ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا, ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا, عذاب اللہ وَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اس سے پہلے پورے جہان میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا, ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا. معلوم پڑا کہ اللہ سے اگر مطالبہ کیا جائے کسی چیز کا اور اللہ وہ دے دے تو اس کے بعد ایمان لا لینا چاہیے, ایمان لا لینا چاہیے. اگر ایمان نہیں لا رہا ہے بندہ تو پھر اللہ رب العالمین سخت پکڑ اس کی کرے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال ہوگا آخرت میں. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے,
تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کہے گا کہ اے عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے، یعنی عیسیٰ اپنے آپ کو، وَأُمِّيَ اور میری والدہ کو، إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ تو معبود مان لینا، اللہ کے علاوہ تو معبود ان کو مان لینا، ایسا آپ نے کہا تھا، یہ دعوت آپ نے دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں نے حق بات کے علاوہ کوئی بات ان کے پاس پیش نہیں کی، میں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہو کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ رب بنا لینا، اگر میں نے کوئی اس بات کی دعوت دی ہے، فقط علمت، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، یعنی میں نے ایسا نہیں کیا۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور جو تیرے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا، وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اب تو غیب کے علموں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، اے اللہ میں نے ان کو اسی بات کا حکم دیا جو تو نے مجھ سے کہا، مجھ کے میرے اوپر جو تو نے وحی نازل کی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی ربی وربکم، میرا اور تمہارا رب ہے، میرا اور تمہارا رب وہی ہے۔ وہ یا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ ہی کو رب مان لیا، حضرت مریم کو رب مان لیا، اور کہا تین خدا کے عقیدے رکھ لی، تثلیث کا عقیدہ جس کو کہتے ہیں، 3 in 1، یہ عقیدے رکھ لی۔ یہ باطل عقیدے ہیں، چاہے مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی رکھے، یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے نبی کے سلسلے میں کوئی رکھے، اس قسم کا عقیدہ انسان کے لیے اس کی آخرت کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی ابتدا کی۔ سورہ انعام کے اندر بہت سی چیزیں بیان کی گئی، ایک دو چیز میں رکھ کے بات ختم کر دوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بات بیان کی گئی، دیکھیں بہت اہم عقیدے کو بیان کیا جائے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ دو قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔ ایک نبی عالم الغیب ہے، دوسرا نبی نور ہے۔ نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ اچھا، ایک طرف ہم نور مانتے، دوسری طرف پیدائش بھی مانتے، عید میلاد النبی۔ تو اگر پیدائش مان رہے ہیں تو نور نہیں مان سکتے، کیونکہ نور پیدا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ نور پیدا نہیں ہوتا۔ اگر نور مان رہے ہیں تو پیدائش میلاد نہیں منا سکتے، یعنی آپ ہی کے دو عقیدے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ نور نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو ایک عقیدہ تو واضح ہو گیا۔ اب دوسرا، عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں؟ تو نبی نے منائی ہو تو آپ بھی مناؤ، صحابہ نے منائی ہو تو آپ بھی مناؤ، نہیں منائی تو آپ بھی مناؤ، سمپل سا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دونوں عقیدوں کو رد کیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس ہے، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں علم غیب کا جاننے والا ہوں، یعنی علم غیب کا جاننے والا بھی میں نہیں ہوں۔ ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول لكم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ انما انا بشر۔ سورہ کہف پڑھتے آخری آیت میں کہا کہ قل انما بشر، بشر کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا۔
سورہ اسراء پڑھ لیجیے، اسی پارے میں 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کہہ کے عبد ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا. بندہ کیا ہے؟ ہاں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، اس کا بندہ اور رسول ہے، گواہی دے گئے. اس کے بعد کہہ گئے کہ نور ہے، اس کے بعد کہہ گئے کہ علم غیب کے مالک ہے. اللہ کہہ گئے کہ علم غیب کے مالک نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں کس کی؟ جو میری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوتی ہے، اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے علم رکھنے والا اور لا علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے صحیح عقیدے والا اور بد عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایمان والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. بہت بہترین ایک جملے کے اندر تمام لوگوں کو سمیٹ دیا اللہ نے. دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. اسلام اور کفر برابر نہیں ہو سکتا. ایک جملے کے اندر کہ کیا اندھا کہاں حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں بھی برابر نہیں ہو سکتی. افلا تتفکرون، یہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تھوڑا غور و فکر کرو قرآن کے اندر. اگر ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو تو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرو. غور و فکر کرو گے تو تم کو راستہ اللہ دکھا دے گا. راستہ دکھا جو بھی انسان محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے صراط مستقیم کھول دیتا ہے. اسی کو اللہ نے ایک اور طریقے سے کہا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں سے اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ غیب نبی جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عطائی غیب جانتے ہیں. عطائی غیب کیا ہوتا ہے؟ تب جو نبی کو اللہ نے بتایا وہ نبی نے ہم کو بتایا، تو غیب کا ہوا تو علم ہو گیا. تو سب جانتے ہیں جو نبی نے بتایا وہ امتی بھی جانتے ہیں نا. رسول اللہ نے کہا کہ میدان محشر قائم ہوگا، حوض کوثر پہ میں ہوں گا، لوگ آئیں گے، میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا. غیب کی بات ہے، ہم کو کیسے معلوم ہے؟ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. تو یہ غیب کا بچا ہے، یہ تو علم ہو گیا. تو عطائی غیب یا اس قسم کے بہانے بنا کر نبی کی طرف علم غیب کی نسبت دینا ہی جائز نہیں. صرف اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات جانتا نہیں ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کے سلسلے میں، آپ دیکھیں وہ میلوں میں جاؤ تو ایک مشین ہوتی ہے، ایک کا سکہ ڈالو پورا فیوچر بتائے گی آپ کو. ایسی مشینوں کے بعد اپنے بچوں کو بھی مت بھیجیں، ان کا سننا بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سن لیتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس نے 10 باتیں بتائی، اس میں سے کوئی ایک بھی ہو گئی صحیح، بچے کا عقیدہ بگڑ جائے گا. وہ مشین نے صحیح کہا تھا، دیکھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ، عقیدہ بگڑ جائے گا. جیسے ہاتھ دکھانے والے کے سلسلے میں آیا حدیث میں کہ کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھاؤ اور تمہاری نماز کیا ہوگی؟ رد کر دی جائے گی. 40 دن کی عبادت اللہ کا کر دے، قبول نہیں کرے گا. اب مانو مت مانو سیکنڈری بات، منع وہی میں بنیاد ہی کو ختم کر دیا گیا کہ شرک کے اڈوں میں جاؤ ہی مت. کیوں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ آخری چیز، اللہ رب العالمین نے 17 نبیوں کا ذکر کیا سورہ انعام میں، ایک ہی جگہ. کتنے نبیوں کا؟ 17 نبیوں کا. دیکھیں بلکہ اگر ایک اور ابراہیم علیہ السلام کو ملا لیں 18 نبیوں کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اسی کے ساتھ ذکر کیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 17 نبیوں کا ذکر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے ہے نا. اس کے بعد یحییٰ وعیسیٰ والیاس 14
कुल्लु मिनस सालिहीन, सब के सब नेक लोग थे। व इस्माईला 15, वल यसा व यूनुस व लूता, ये 18 लोग हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलाकर। का वकुल्लन फज़लना अलल आलमीन, सबको हमने पूरे आलमीन पे फजीलत दी थी। लेकिन उसके बाद इन 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने एक बात कही है, उसको समझ लें। इन 18 नबियों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा, देखिए क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कहा अगर ये सब के सब वलौ अशरकू, ये सब के सब अल्लाह के साथ शरीक करते, किसी को पार्टनर बनाते, शिरकिया काम करते, कहा लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, जितने अमल इन्होंने किए हम सबको बर्बाद कर देते। यानी नबियों का भी अमल बर्बाद हो जाता है अगर वो शिरकिया काम करते हैं। हालांकि नबी कभी शिरक नहीं करता है, नबी तो दावत तौहीद लेके आता है और शिर्क के किले को कमा करने के लिए आता है, खत्म करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ये अंबिया, ये 17 नबी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते तो हम इनके भी अमल बर्बाद कर देते, तो हमारा कहाँ बचे हुए, हमारा बचे। एक जगह पे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में भी कहा, अल्लाह ने कहा लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, ए नबी अगर आप भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे तो आपके भी अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे। मालूम पड़ा कि किसी भी शिर्क करने वाले को अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। तो इंसान को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर वो शिर्किया काम करता है और बिना तौबा के इस दुनिया से चला जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ करने वाला नहीं है। आज इस मजलिस से उठने से पहले अगर किसी किस्म का शिर्क हमारे दरमियान पाया जाता है तो हम उसको खत्म करते हैं। अल्लाह हमको समझदार फरमाए और सही मानों में अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।